السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہدایت میڈیا یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو مبارکباد۔ ہم ایک نیا سوال پھر آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک ہیں مفتی محمد احتشام خان صاحب الاسعدی۔ ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آج کی مجلس میں، مفتی صاحب نے کل مفتی اسماعیل صاحب کے تعلق سے بیان فرمایا تھا جس کو ہم نے بہت سنا، سراہا اور دوسروں تک شیئر بھی کیا۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے، مفتی صاحب پہلے سے سیاست میں ہیں، پھر جمعیت کی صدارت کا ان کو خواہاں رہنا یا پھر اس طرح کی جستجو کرنا، آپ اس تعلق سے کیا فرمائیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے بہت ہی اہم سوال کیا، کل ہماری گفتگو اسی پر ہوئی اور ناظرین نے بہت اچھی طرح دیکھا اور سمجھا بھی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم پہلے سے ماشاءاللہ اللہ پاک نے بہت ساری صلاحیتوں اور خوبیوں سے نوازا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ساری صلاحیتوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے اور ہم مستفید بھی ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ بہت سارے بیانات اور گاہے گاہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے امت کو جو ہے آگاہ کرتے ہیں، رہبری رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک عالم دین ہے اور ہمارے بڑے ہیں۔ اور اللہ پاک نے اس کے علاوہ علمی اور تقوی کے علاوہ اللہ پاک نے آپ کو سیاسی مہارت بھی عطا فرمائی ہے۔ آپ ایک مقام کے ایم ایل اے ہیں جی، اور ماشاءاللہ ایم ایل اے ہونا اور یہ بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہاں پر ہم جو ہے ایک سیاست یعنی حکومت اور علاقہ ایک ہمارے پاور میں ہے، ہمارے پاور میں ہے، ایک علاقہ ہمارے پاور میں ہے، اور ہم اس پاور کا پورا استعمال کرتے ہوئے ہم وہاں جو غربا ہیں، جمعیت کا بھی جو کام ہو رہا ہے اور دیگر جو قانونی اعتبار سے جو پرابلم ہے اس کو اچھی طرح حل کر سکتے ہیں۔ اور میں دوسری بات یہ ہے کہ آج پورے ملک بھر کا اگر جائزہ لیں گے، ابھی قریب میں مولانا محب اللہ صاحب جو ہے وہ ایم پی منتخب ہوئے ہیں یو پی سے، وہ ایک ہیں، اور دوسرے ایم ایل اے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب قاسمی دامت برکاتہم ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ملک بھر میں اتنے بڑے ملک میں دو عالم اور اس میں حضرت والا کافی تجربے کار اور زیرک اور دور رس آدمی ہے۔ اللہ نے سیاست کو حضرت کے دل پر القاء کیا ہے اور اچھی طرح کام بھی کر رہے ہیں، اور سیاست میں حضرت کی سیاست سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ میدان بہت بڑا ہے اور کوئی عالم دین نہیں ہے، اور آج کے لوگوں نے سیاست کو اتنی گندی کر رکھی ہے، اس کو جو ہے صرف لوٹنے کا یا یوں کہہ لیجیے کہ ہر چہ آمد در گھسیٹ اور اپنا جو ہے فائدہ اپنا ہی فائدہ ہو، قوم کا کوئی فائدہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں، سروکار ہی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک عالم دین ہے، وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دین کو سیاست کا اہم حصہ ہے، دین کا اہم حصہ سیاست ہے، دین کا اہم حصہ ہے سیاست، اور امت سے یہ ختم ہو رہا ہے، اور اس میں بہت کم علماء ہیں جو امت کو جو ہے سیاست سمجھائیں، بتائیں۔ تو حضرت والا جو ہے سیاست میں لگے ہیں، ان کے لیے وہ میدان بہت بڑا ہے اور وسیع ہے۔ آپ اگر اس کے اندر کام کریں گے تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ آپ کے ماتحت میں اتنے لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ایک مسافر ہے، کوئی بوڑھی خاتون ہے اس سے، اور بوڑھی خاتون آپ سے مطالبہ کر رہی ہے کہ میں عمر سے پوچھوں گی کہ عمر کی خلافت ہے، بادشاہت ہے، اور مجھے انصاف نہیں ملا۔ تو یہ حدیث کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، دواخانے ہیں اور بھی دیگر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس پر امت کی کوٹ کچہری ہے، بہت سارے نوجوان ہیں، جیسا کہ آج کل ہم حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں حضرت والا کا بڑا مدد سے بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو میں بس یہی ہماری گزارش ہے کہ کہنا یہ ہے کہ حضرت کا میدان بڑا وسیع ہے اور اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے، اور اتنا ایم ایل اے ہیں ایک علاقے کے تو بہت بڑی بات ہے، اور اس میں وقت بہت کم پڑتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ رہتی ہے۔
تو وہاں دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے متعلقین کے اور جو ہمارے ماتحت ہیں کیا میں ان کے حقوق کو ادا کر رہا ہوں، کیا میں ان کی مکمل پاسداری اور ان کے حقوق کو جو مجھ پر ہیں میں ادا کر رہا ہوں۔ اس پر اگر دیکھیں گے تو بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس پر اگر وقت لگائیں گے تو وقت ناکافی ہوگا، وقت ناکافی ہوگا۔ اور ابھی حالیہ میں ہماری جانب سے حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم نے مہاراشٹرا کے جو سی ایم ہیں ان سے ملاقات کی اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا ہے۔ ابھی حالی ہمیں یہ واقعات سے پہلے کی بات ہے، اور وہ ویڈیو بھی حضرت کا بہت وائرل ہوا، تو بہت کام کر رہے ہیں۔ لیکن اب اگر ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں تو اس میں معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ سیاست میں آپ ایک جگہ کے ایم ایل اے ہیں تو وہاں پر آپ کو وقت دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب جمعیت میں چلے جائیں گے، پھر وہاں کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے، پھر کسی اور کی ذمہ داری کو سنبھالیں گے تو وقت بڑھ جائے گا، پھر کوئی کام جو ہے صحیح طریقے سے ادا نہیں ہوگا۔ تو آپ ماشاءاللہ ایک علاقے کے بڑے ہیں اور اللہ نے پاور دیا ہے، تو یہی ہے کہ آپ جو ہے اس پاور کو استعمال کریں اور امت کو اس کے تعلق سے جو ہے صحیح میسج پہنچائیں۔ اب تک بھی مفتی صاحب نے بہت اچھے کام کیے ہیں، مزید انہیں بس اسی طرح سلسلہ قائم رہیے، بس یہی ہمارا کہنا ہے۔ اور امت بھی جو ہے حضرت مفتی صاحب سے بھی بدگمان نہ ہو، اور اب تک خصوصاً مالیگاؤں سے جو لوگ حضرت والا کا سپورٹ کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں، اور آپ کے معتقد بھی ہیں، اور بہت سارے احباب آپ کے ماشاءاللہ کہنے پر بہت کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو وہ محبت اور عقیدت باقی و برقرار رہے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، دوسروں تک ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔